ہماری آج کی نشست سکون تھراپی پر مبنی ہے اور اس سلسلے میں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ پری ریکویزٹ نالج سکون تھراپی سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، جس میں کہ سکون کلینکل ماڈل سر فہرست ہے۔ اس پر میری ویب سائٹ پر تمام تر تفصیلات موجود ہیں اور یوٹیوب پر ویڈیوز بھی سفیشینٹلی اویلیبل ہیں۔ تو سکون تھراپی کو سمجھنے سے پہلے سکون ماڈل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سکون ماڈل کے جو چیدہ کانسیپٹس ہیں وہ میں یہاں پر دوبارہ ریفریش کروانے کی کوشش کرتا ہوں سمرائزڈ وے میں۔ سکون ماڈل میں دو ڈاکیومنٹس سکون تھراپی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک ڈاکیومنٹ جس کا نام ہے ڈائگنوسز ان سکون ماڈل، جو کہ ایبریویٹڈ ہے ایز DSM، ڈائگنوسز ان سکون ماڈل۔ اس ڈاکیومنٹ کو سمجھنا سکون تھراپی کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹ آپ کو سائیکو سوشل النیسز کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے، اور سائیکو سوشل پرابلمز کے جو 8 ڈومینز ہیں، ان 8 ڈومینز میں ڈفرینٹ سائیکو سوشل پرابلمز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ ڈاکیومنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈاکیومنٹ ہے سکون پرنسپلز۔ اس میں سکون کا بنیادی فلسفہ، قرآن پاک سے جو اخذ کردہ حقائق اور اعتقادات ہیں، اور جو ماڈرن کلینکل سائیکالوجی سے ریٹریوڈ جو کانسیپٹس ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سکون پرنسپلز، تو یہ دو ڈاکیومنٹس ہیں، سکون پرنسپلز اور DSM۔ ان دونوں کو سمجھ کر پھر سکون تھراپی کو سمجھا جائے گا۔ سکون پرنسپلز کو جانے بغیر اور سکون کے DSM کو سمجھے بغیر سکون تھراپی کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو سکون کلینکل ماڈل میں جو چیدہ عنوانات ہیں اور جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً سکون تھراپی سے پہلے آپ پر دوبارہ سے ریفریش کروا دوں۔ اس سلسلے میں پہلا جو چارٹ ہے وہ اسٹرکچر آف مائنڈ ہے۔ یہ بنیادی نوشن ہے سکون کلینکل ماڈل کا کہ انسان کی جو سائیکی ہے یا جو اس کا مائنڈ ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ یونیورسل کانشسنس کے اندر ہے، اور بنیادی طور پر جو انسان ہے وہ ایک پرسن ہے جس کو ایک سائیکی سے نوازا گیا ہے، اور اس سائیکی کے پھر 3 درجات ہیں اویئرنیس کے۔ ان کو ہم 3 کمپوننٹس بھی کہہ سکتے ہیں سہولت کی خاطر، لیکن وہ اویئرنیس کے 3 درجات ہیں: کانشسنس، سب کانشسنس اور ان کانشسنس۔ پھر انسان کی 4 ذاتیں ہیں، 3 ذاتیں اس کی سائیکی کے اندر ہیں، جن میں اس کی انر سیلف، اس کی آؤٹر سیلف اور اس کی آئیڈیل سیلف شامل ہے، اور ایک ذات جو ہے اس کی ریئل سیلف، ڈیوائن سیلف، وہ اس کی سائیکی سے باہر ہے۔ تو اسی طرح سے آپ مزید تفصیلات دوسری ویڈیوز سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے ضرور دیکھی بھی ہوں گی۔
اس کے بعد جو دوسرا چارٹ ہے فنکشنز آف دا مائنڈ، اس میں انسان کی 4 ذاتوں اور ان سے منسوب جو ان کی نیچرز ہیں اور جو ان کی لوکیشنز ہیں اور جو ان کے ڈومینز ہیں، ان سب کو ایک بہترین چارٹ میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر بھی آپ سکون ماڈل میں جو ویڈیوز ہیں ان سے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسرا چارٹ ہے دا لائف لانگ پریزنس آف دا 4 سیلفز۔ تو اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سکون کلینکل ماڈل میں سائیکی بیفور برتھ پیدا ہو چکی تھی، اور انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی انر سیلف اور ریئل سیلف ایگزسٹ کرتی تھی، اور دنیا میں اس کی آؤٹر سیلف سوسائٹی نے ڈیولپ کی ہے، سوشلائزیشن کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی ہے، سب کی ڈیفرنٹ ہے، اور ایک سیلف ہے جو کہ انسان خود تخلیق کرتا ہے، وہ اس کی آئیڈیل سیلف ہے، اور دنیا میں پھر فرشتہ اور شیطان بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اپنی انر سیلف اور ریئل سیلف جو کہ پیدا ہونے سے پہلے سے موجود تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو نئی سیلف لے کر جائے گا اپنے ساتھ، وہ ہے آئیڈیل سیلف جس کو اس نے خود تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد ڈومینز آف سائیکو سوشل ہیلتھ، جیسا آپ جانتے ہیں کہ انسانی سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں۔ اگر ہم انسان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ہمیں 8 جہتوں کا، 8 شعبوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس میں کہ کگنیٹو ڈومین ہے، سوشل ڈومین، انوائرمنٹل ڈومین، ایموشنل ڈومین، سیکشول ڈومین، ایتھیکل ڈومین، ریلیجس ڈومین اور اسپریچول ڈومینز۔ تو یہ 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے، اور ان 8 کے 8 ڈومینز میں ہارمنی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ایک کانسیپٹ ہے نیچرلائزیشن کا، یہ سائیکو تھراپی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو نیچر کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر سیلف کی اپنی ایک جداگانہ نیچر ہے، مزاج ہے۔ تو اگر پرابلمز سیکشول ہوں یا ایموشنل ہوں تو وہ فرسٹ نیچر سے متعلق ہیں، اور فرسٹ نیچر کا جو مزاج ہے وہ ایموشنز بیسڈ ہے۔ اس سلسلے میں ہم کلائنٹ کی پلیجر کو اور ریکریشن کو انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر پرابلمز کگنیٹو، سوشل، انوائرمنٹل یا ریلیجس ہیں تو ان کا تعلق انسان کی سیکنڈ نیچر سے ہے، اور سیکنڈ نیچر نالج پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کلائنٹ کے بیلیفز کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فیزیبل اسٹریٹجیز دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرابلمز کو سالو کر سکے۔ اسی طرح سے اگر پرابلم ایتھیکل ہے، مورل ہے یا کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے لیے پھر پری نیچر کا مزاج سمجھا جائے گا، جو کہ ویلیوز پر، انسانی ورچوز اور کریکٹر اسٹرینتھس پر مبنی ہے، اور کلائنٹ کے ویلیوز سے ریلیٹڈ وزڈم کو انہینس کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو اسپریچول پرابلمز ہیں ان کا تعلق انسان کی پیرا نیچر کے ساتھ ہے، اور وہ یونیورسل پلاننگ پر مبنی ہے، اور اس کے لیے اسپریچولیٹی کو اپلفٹ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو نیچرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، اس کی تفصیلات میں بھی میں بھی نہیں جا رہا، آپ سابقہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیلف ٹرانسینڈنس ہے، اور اس کے لیے ایک ذائچہ، ایک مرحلہ وار ترتیب پیش کی گئی ہے، جس میں کہ انسان کی سب سے پہلے ریئل سیلف ڈومیننٹ تھی پیدا ہونے سے بہت پہلے، اس کے بعد اس کی انر سیلف ڈومیننٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کی انر سیلف ہی ڈومیننٹ ہوتی ہے، لیکن سوشلائزیشن کے نتیجے میں اس کی انر سیلف کو کچل دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس کی آؤٹر سیلف ڈومینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ سوشل کمپلائنس چاہتی ہے، سوشل اوبیڈینس چاہتی ہے، کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز چاہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ سے انر سیلف کو ڈومینیٹ کیا جائے، کیونکہ سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر انسان
آؤٹر سیلف ڈومینیٹ کیے بیٹھے ہیں، سوشل کمپلائنس کا شکار ہیں، سوشل ریکگنیشن کا شکار ہیں، دوسروں کو اپنی اچھائی اور برائی کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے اور دوسروں سے عزت کے حصول کے چکروں میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انر سیلف کو ڈومینیٹ کیا جائے، دوبارہ سے اپنی بنیادی ضروریات کو کریٹیفائی کیا جائے، اس کے بعد پھر اپنی آئیڈیل سیلف کو ڈومینیٹ کیا جائے تھرو ورچوز اینڈ ویلیوز، ورچوز اور ویلیوز میں انہینسمنٹ کر کے اپنی آئیڈیل سیلف کو ڈومینیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر ریئل سیلف کی ڈومیننس پر توجہ دی جائے۔ یہ ہے مختصر سا اسٹرکچر سیلف ٹرانسینڈنس کا۔ اس کے بعد جو ایک بہت ضروری چارٹ ہے جو کہ سمجھنا ضروری ہے سکون تھراپی سے پہلے، وہ ہے دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر۔ اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیہیویئر کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، بیہیویئر کی ایگزیبیشن سے پہلے کون کون سے میکینزمز، کون کون سے پروسیسز انوالوڈ ہیں، اور کون کون سی انٹیٹیز، سپر نیچرل فورسز اور انسان کی اپنی ذاتیں کس طرح سے اس کی امیجری میں تخیلات، خیالات، تھاٹس داخل فرماتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان ڈفرینٹلی پرسیو کرتا ہے، اور اس کی پرسیپشن اس کی میموری پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ریزن کرتا ہے جو کہ کگنیٹیو ایبیلیٹیز کا سہارا لے کر کرتا ہے، پھر ایک نیت کرتا ہے، اور نیت کے بعد پھر اس کی ول پاور عمل میں آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، تو تب جا کے کہیں بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ یہ چارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنے بھی سمپٹمز ہیں، سائیکو پیتھولوجیکل سمپٹمز، ایب نارمل سمپٹمز، وہ بالآخر بیہیویئر ہی ہیں۔ تو بیہیویئر کی ایگزیکیوشن کو اور بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لہٰذا یہ چارٹ انتہائی ضروری ہے سائیکو پیتھولوجی کو بھی سمجھنے کے لیے، اور سائیکو تھراپی کو سمجھنے کے لیے بھی انتہائی ضروری چارٹ ہے۔ اس کے بعد ٹائپس آف انٹیلیجنس پہ بات ہوئی ہے کہ جس طرح سے سائیکو سوشل ہیلتھ کے 8 ڈومینز ہیں، اسی طرح سے انٹیلیجنس کی بھی 8 ٹائپس ہیں، اور وہی نام ہیں ان کے جو کہ سائیکو سوشل ہیلتھ کے ڈومینز کے ہیں، یعنی کگنیٹیو انٹیلیجنس ہے جس کو عرف عام میں IQ کہتے ہیں، پھر سوشل انٹیلیجنس کا فینومینن بھی سائیکالوجی میں ایگزسٹ کرتا ہے، سوشل انٹیلیجنس کی امپورٹنس بھی اپرووڈ ہے۔ اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بھی سائیکالوجی میں ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی امپورٹنس بھی اپرووڈ ہے، ایکسیپٹڈ ہے۔ جو نئی جہتیں انٹیلیجنس کی میں نے اس ماڈل میں پیش کی ہیں، ان میں انوائرمنٹل انٹیلیجنس ہے، سیکشول انٹیلیجنس ہے، ایتھیکل انٹیلیجنس ہے، ریلیجس انٹیلیجنس ہے، اور اسپریچول انٹیلیجنس ہے۔ تو ان 8 ٹائپس آف انٹیلیجنس سے مل کر پھر ایک انٹیلیجنس کی شکل بنتی ہے جو کہ سائیکو تھراپی میں اور سائیکو پیتھولوجی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ایک یہ چارٹ ہے ریفلیکشنز آف سیلفز۔ اس میں نے یہ بتایا ہے کہ انر سیلف ریفلیکٹ ہوتی ہے تھرو ایموشنز، ایموشنل ایکسپریشن سے انر سیلف کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ آؤٹر سیلف کی ریفلیکشن پرسنالٹی سے ہوتی ہے، آئیڈیل سیلف کی ریفلیکشن کریکٹر سے ہوتی ہے، اور ریئل سیلف کی ریفلیکشن اورا سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اٹریکشن کا چارٹ ہے، اس کو بھی سمجھنا لائف لانگ ہیلنگ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں ایک طویل ویڈیو ہے اور تفصیلی نشست ہم نے کی تھی جس میں کہ لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس زیر بحث آیا تھا۔ اس ویڈیو کو دیکھنا اور لائف لانگ لرننگ ماڈل کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے بیفور انڈرسٹینڈنگ سکون تھراپی۔ جب میں سکون تھراپی کو ڈیفائن کروں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اس کو سمجھ کر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو اصل تعلیم کے مقاصد ہیں چونکہ وہ حاصل نہیں ہو پائے، لہٰذا لوگ
نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور چونکہ اب انہوں نے تعلیم کے اصل مقاصد حاصل نہیں کیے اور تعلیم مروجہ تعلیم نے ان کو اصلاً صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں بنایا، لہٰذا سکون تھراپی پھر ان کمیوں کو پورا کرے گی۔ تو اس لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر اب آ رہے ہیں، سکون تھراپی۔ تو میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کو سکون کلینکل ماڈل کا خاکہ پیش کر دوں تاکہ آپ کو ریفریش ہو اور آپ دوبارہ سے ریکال کر سکیں، لیکن دوبارہ سے میں یہ سینسٹائز کرنا چاہوں گا کہ سکون ماڈل کو سمجھے بغیر سکون تھراپی کو سمجھنا محال ہے۔ تو اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، سکون تھراپی۔ سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سکون تھراپی کیا ہے۔ اس کی جو آفیشیل ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ سکون تھراپی is an activity based method of education۔ تو بنیادی طور پر سکون تھراپی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم دینا ہے۔ بنیادی طور پر سکون تھراپی، چاہے جو بھی سکون تھراپی ہے، سکون تھراپی کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جس طرح سیڈکس ہے، سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی ہے، سکون ایموشنل ہیلنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی سکون تھراپی ہے وہ ایک ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن میں بھی وہ لیکچر نہیں ہے، وہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے ایجوکیشن کا، جس میں کہ تھرو ایکٹیویٹیز، تھرو پریکٹیکل ایکسرسائزز، پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے تھرو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ تو سکون تھراپی از این ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ایجوکیشن دیٹ فوکسز آن دا ایوولوشن آف ہیومن انٹیلیجنس۔ تو جو مقصد ہے سکون تھراپی کا، جو کہ ایک ایجوکیشن ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ انسانی ذہانت کا ارتقاء ہے، کہ انسانی ذہانت کو ارتقاء دیا جائے، علو دیا جائے، اس کو ایکسیلنس دی جائے، ایوالوٹ کیا جائے، اس کو ریفارم کیا جائے، اس کو اس کی بلندیوں تک پہنچا دیا جائے، انسانی ذہانت کو، کیونکہ ذہانت کا کلیدی کردار ہے سائیکو تھراپیوٹک پروسیس میں فار سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹرانسینڈنس۔ کس لیے کیا جائے یہ سب کچھ؟ تاکہ ایک تو سائیکولوجیکل کریکشن ہو، سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ہو، نارملائز ہو بندہ، ریفارم ہو، ریسٹور ہو، اگر اس کو کچھ نفسیاتی مسائل لاحق ہیں تو ان سے جان چھوٹے، اس کی ریسٹور ہو، نارملائز ہو، اور اس کے بعد پھر ٹرانسینڈنس کو بھی حاصل کر سکے، اپنی معراج تک بھی پہنچ سکے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی حاصل کر سکے۔ تو یہ آفیشیل ڈیفینیشن ہے سکون تھراپی کی۔ اب دوبارہ سے کمپلیٹلی اس کو دیکھیے۔ سکون تھراپی is an activity-based method of education that focuses on the evolution of human intelligence for psychosocial rehabilitation and transcendence۔ یہ ہوئی اس کی ڈیفینیشن سکون تھراپی کی۔ اب اس چارٹ میں آپ کو یہ 3 مرحلے بھی نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے پچھلی نشستوں میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سکون تھراپسٹ
کا سب سے پہلا رول یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی جو پرابلمز ہیں، جو چیف کمپلینٹس ہیں، ان کی نوعیت کو وضع کرے. وہ جو 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے، اور جو ہمارے ڈی ایس ایم میں 8 ڈومینز ہیں سائیکو سوشل پرابلمز کے، ان میں سے کسی ایک ڈومین کو ہائی لائٹ کرے. یا اگر پرابلمز زیادہ ہیں تو پھر ایک سے زیادہ ڈومینز کو ہائی لائٹ کرے. تو ڈومینز کو ہائی لائٹ کرنا اور ڈومینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ڈائگنوسس کا پارٹ ہے اور بہت ضروری ہے. اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب آگے کس قسم کی ایجوکیشن اور کس ٹائپ آف انٹیلیجنس پہ فوکس کرنا ہے. تو جب ڈومین آف دا پرابلم آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کی ٹائپ آف انٹیلیجنس دیکھیں گے. فار ایگزامپل اگر پرابلم ایموشنل ہے تو پھر اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام ہوگا. اگر پرابلم سیکشول ہے تو سیکشول انٹیلیجنس پہ کام ہوگا. اگر پرابلم اسپریچول ہے تو پھر اسپریچول انٹیلیجنس کو بروئے کار لایا جائے گا. اور 2 طریقے اپنائے جائیں گے سکون تھراپی میں، ایک ہے ٹاک اور دوسرا ہے ایکٹ. تو ٹاکس اینڈ ایکٹس کے تھرو خالی ٹاک بھی نہیں ہے اور خالی ایکٹ بھی نہیں ہے. سکون تھراپی ٹاکس اور ایکشنز دونوں کا مجموعہ ہے. صرف ٹاک بیسڈ تھراپی ہرگز نہیں ہے. اس چیز کے میں انتہائی سخت خلاف ہوں. ایون تعلیم میں بھی صرف لیکچر بیسڈ ایجوکیشن کے بھی میں خلاف ہوں. ایکسپیرینس بیسڈ لرننگ اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا میں قائل ہوں. تو سائیکو تھراپی میں بھی خالی خولی باتیں مناسب نہیں ہیں. ان سے لوگ اکتا جاتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ کی افادیت کو نہیں سمجھ پاتے. تو لوگوں کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور چونکہ ہم میڈیکیشن پرسکرائب نہیں کرتے لہٰذا ہم ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز سے کلائنٹ کی ریہیبلیٹیشن چاہتے ہیں. تو سکون تھراپی میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ڈومین آف دا پرابلم، اس کے بعد پھر ٹائپ آف انٹیلیجنس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹاکس اور ایکشنز کے ذریعے، ٹاکس اینڈ ایکٹس کے ذریعے کورس آف ایکشن ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو اب اس بنیادی تعریف کو سمجھ لینے کے بعد میں 1 بائی 1 جو 8 سائیکو سوشل پرابلمس کے ڈومینز ہیں ان پر بات کروں گا، اور ہر ڈومین میں جو سلوشنز میں پروپوز کر رہا ہوں، جو سجیسٹ کر رہا ہوں، ان پر بحث کروں گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ سکون تھراپسٹ موقع کی مناسبت سے کلائنٹ ٹو کلائنٹ ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے کلائنٹ کی اسپیسیفک ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ریکمنڈیشن میں تبدیلی کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے اور اہل بھی ہوتا ہے. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ میری سجیشنز ہیں جو کہ میں سکون تھراپسٹس کو دے رہا ہوں. لیکن سکون تھراپسٹ موقع کی مناسبت سے ان میں موڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں اور نئی ایجادات بھی کر سکتے ہیں بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول یہ ہے کہ سائیکو تھراپیوٹک پروسیس جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل پروسیس ہے، اور اس ایجوکیشن میں ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کو پریفر کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن کریں اور اس کی سیلف ٹرانسینڈنس پہ فوکس کریں تاکہ اس کی ذہانت اپنے ارتقاء کو جا پہنچے.
اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کے مطابق بھی سروائیول آف دا فٹسٹ کو بھی ذہن میں رکھیے اور ڈارون کی تھیوری کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اس کے مطابق یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک جنس سے دوسری جنس میں جو ارتقاء کا عمل تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے صدیوں پہلے۔ اب جو انسان کا ارتقاء ہو رہا ہے اور فیوچر میں بھی ہوگا، یہ مینٹل ایوولوشن ہوگی، اس کی کانشیسنیس کی اور اس کی انٹیلیجنس کی ایوولوشن ہوگی۔ تو انسان دوبارہ سے کسی دوسرے جانور میں یا کسی اور حیت میں، کسی اور ساخت میں تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کا ارتقاء ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا، وہ اس کے ذہن کا ارتقاء ہے، اس کی ذہانت کا ارتقاء ہے۔ تو اس سلسلے میں سکون تھراپی انیبل کرتی ہے اپنے کلائنٹس کو کہ آپ بھی پیچھے نہ رہیے اس دوڑ میں، ایوولوشن کی دوڑ میں پیچھے بالکل نہ رہیے، اور چونکہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس میں انتہائی زیادہ لوپ ہولز تھے، سقم تھے، نقائص تھے، وہ آپ کو اتنا اچھا سائیکو سوشل گروم نہیں کر پائی کہ آپ کی مینٹل ایوولوشن ہو۔ تو سکون تھراپی اس سلسلے میں پھر کمپنسیٹ کرے گی آپ کو، اور آپ کو آپ کی ذہنی ارتقاء میں فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت ظاہری سی بات ہے کہ جو سکون تھراپسٹ ہے، پہلے اس کا اپنا ارتقاء تو ہو چکا ہو، اس کی اپنی مینٹل کنڈیشن اور مینٹل ایبیلیٹیز اور مینٹل لیول، مینٹل ایج اس حد تک ہو کہ وہ کم از کم اپنے کلائنٹ سے تو بہتر ہو۔ تو اس صورت میں پھر سکون تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کو گائیڈ کر پائے گا۔ اب میں ون بائی ون جتنے بھی سائیکو سوشل پرابلمز کے ڈومینز ہیں ان کے لیے سفارشات پیش کر رہا ہوں، اور آپ یہ ون بائی ون 8 ٹیبلز دیکھیں گے جن کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے، بڑے سائز میں دیکھنے کے لیے آپ اس ڈاکیومنٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ایک PDF کا ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے جس کا ٹائٹل ہے سائیکو سوشل پرابلمز اینڈ سولوشنز ان سکون ماڈل فار سائیکو سوشل ہیلتھ۔ اس ڈاکیومنٹ کا ٹائٹل ہے سائیکو سوشل پرابلمز اینڈ سولوشنز، سائیکو سوشل پرابلمز اینڈ سولوشنز ان سکون ماڈل فار سائیکو سوشل ہیلتھ۔ تو اس ڈاکیومنٹ میں سب سے پہلے تو سکون تھراپی کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ سکون تھراپی is an activity-based method of education that focuses on the evolution of human intelligence for psychosocial rehabilitation and transcendence۔ بہت ہی شاندار اور مزیدار تعریف ہے، اگلی کئی صدیوں تک سراہی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب ہمیں، جیسا میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، کہ 150-200 سال پرانی نفسیاتی تھیوری سے باہر نکل آنا چاہیے اور جدید سائنس کا دامن تھامنا چاہیے، اور قرآن کا دامن تھامنا چاہیے جو جدید سائنس سے بھی زیادہ جدید تر ہے، کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، جدید سے بھی جدید ہے۔ اس جدت کو سائنس کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی جس جدت کو قرآن 1450 سال پہلے پہنچ چکا ہے۔ اب یہ میرا مضمون آج کا نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بہتر دلائل دے سکتا ہوں کہ قرآن پاک سے حاصل کردہ علم کس حد تک جدید ہے، جدید سے بھی جدید ہے، ناول ہے، انٹیوٹیو ہے، کریٹیو ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس ڈاکیومنٹ میں تعریف بیان کی گئی ہے سکون تھراپی کی۔ اس کے بعد پھر اس ٹیبل میں 4
کالمز ہیں. پہلا کالم آپ کو بتاتا ہے کہ ڈومین کون سا ہے سائیکو سوشل پرابلم کا. دوسرے کالم میں اس کے سمپٹمز مینشنڈ ہیں. جس طرح سے وہ جو ڈی ایس ایم کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں بھی سمپٹمز مینشنڈ ہیں، لیکن اس میں کلسٹرز بھی ساتھ مینشنڈ ہیں، کلسٹر اے بی سی وغیرہ. اس میں کلسٹر نہیں ہے، اس میں صرف سمپٹمز مینشنڈ ہیں. اور تیسرا کالم جو ہے وہ سلوشنز پروپوز کر رہا ہے. اور سلوشنز کیا ہوں گی؟ دو طرح کی سلوشنز ہوں گی، ٹاکس اور ایکٹس. اور پھر جو چوتھا اور آخری کالم ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سورس ویڈیوز کون سی ہیں جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کلائنٹ کو ساتھ بٹھا کے بھی دکھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں. تو جو یہ ڈاکیومنٹ ہے، اس ڈاکیومنٹ میں آپ کو یہ سارے ویڈیوز ہائپر لنکڈ ملتی ہیں. کلک کرنے سے آپ ویڈیو پہ پہنچ جائیں گے، ہائپر لنکڈ ہیں ساری. اس کے بعد سلوشنز، ٹاکس اینڈ ایکٹس میں دو اسٹیرکس لگے ہوئے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سلوشنز ہیں اس میں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تھرو پرسکرائبڈ ویڈیوز اینڈ ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس، through prescribed videos and related documents, educating the client appropriately and sufficiently on the following themes and enabling the client to act upon the newly acquired knowledge through prominent reflections in behavior. اس تیسرے کالم میں جتنی بھی سلوشنز میں پروپوز کر رہا ہوں وہ سلوشنز صرف ٹاپکس ہیں، عنوانات ہیں. ان عنوانات کو کیا کرنا ہے؟ ان عنوانات پر مختلف ویڈیوز اور مختلف ڈاکیومنٹس کی مدد سے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپروپریٹلی اور سفیشینٹلی. کافی حد تک اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے ان تھیمز کے اوپر تاکہ وہ انیبل ہو سکے ایکشن لینے کے لیے. جو اس نے نئی نالج ایکوائر کی ہے آپ سے، اس پر پھر وہ ایکٹ بھی کر سکے. اور اگر ایکٹ نہیں کرتا تو سب کچھ بے سود ہے، بے فائدہ ہے. لرننگ از اے ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر. تو جب تک اس نئی لرننگ کی جو آپ نے دی ہے اس کو، جب تک اس لرننگ کی ریفلیکشن تھرو بیہیویئر، تھرو پرسنالٹی، تھرو کریکٹر اور تھرو اورا نہیں ہوگی، تب تک سب کچھ بے فائدہ ہے، سب کچھ بے فائدہ ہے. اگرچہ کہ کلائنٹ بہت اچھا سیکھ چکا ہو آپ سے یہ ٹاپکس، یہ تھیمز، اور اگر آپ کو ریٹن ٹیسٹ دے تو اس میں 100 میں سے 100 نمبر لے لے، لیکن اگر اس کے بیہیویئر سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ کی تھیراپی افیکٹو نہیں ہوئی، بے سود رہی. تو ایکٹ اپان یہ ضروری ہے، ایکشن ضروری ہے. تو سکون تھیراپی جو ہے یہ سلوشن فوکسڈ ہے، ایکشن اورینٹڈ ہے، گول اورینٹڈ ہے، پرابلم فوکسڈ ہے. تو اس تیسرے کالم میں جتنی بھی سلوشنز پروپوز کی گئی ہیں تھیمیٹک وے میں، تھیمز ہیں، ان پر کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کے ذریعے. اور پھر یہ بھی فالو اپ کرنا ہے ضرور کہ وہ جو نئی نالج کلائنٹ کو دی تھی وہ اس کے بیہیویئر سے اور اس کی پرسنالٹی سے اور اس کے کریکٹر سے کس حد تک ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اصل چیز ریفلیکشن ہے نالج کی تھرو بیہیویئر. نالج کی ریفلیکشن پہ انتہائی زیادہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ 8 سائیکو سوشل ڈومینز آف پرابلمز جو ہیں، ان کے لیے 8 ٹیبلز آپ 1 بائی 1 دیکھیں گے، اور ہر ٹیبل میں پھر کچھ سمپٹمز کو کچھ حد تک
وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ سمٹمز کی وضاحت کے لیے آپ پچھلی نشست جو تھی DSM پہ، اس کی ویڈیو اویلیبل ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ میرا جو فوکس ہوگا آج وہ سلوشنز پہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا ڈومین ہے سائیکو سوشل پرابلمز کا، وہ سیکشول ڈومین ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ پریلیمنری حقائق میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور دوبارہ بھی کر دیتا ہوں۔ انسان بنیادی طور پر ایک جانور ہے، اور اس کے اندر جو جانوروں والی خصلتیں ہیں، جو بائیولوجیکل ایسپیکٹس ہیں، فزیولوجیکل ایسپیکٹس ہیں، وہ انتہائی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس کی زندگی میں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرائیڈ نے اٹ کو بہت اہمیت دی، پلیجر پرنسپل کو کتنی اہمیت دی، ڈیتھ انسٹنکٹس اور لائف انسٹنکٹس کو کتنی اہمیت دی۔ اسی طرح سے میسلو نے سیکس کو پہلی سٹیپ پر رکھا ہے، انتہائی بنیادی اور بیسک ارج ہے۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی سائنٹسٹس ہیں، تھیورسٹس ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ سیکشولیٹی انسانی زندگی کا ایک انتہائی بنیادی اور کلیدی جزو ہے۔ کچھ نفسیات دان جنہوں نے اس موضوع کو انتہائی دلچسپی سے اور دقت سے دیکھا ہے، انہوں نے اس پر ڈیپ انویسٹیگیشن کی ہے اور انسانی زندگی کے اس پہلو کو، سیکشول پہلو کو، انتہائی جان فشانی سے، انتہائی باریک بینی سے آبزرو کیا ہے۔ اور ان سائنٹسٹس کا ماننا یہ ہے کہ سیکشول ہنگر فوڈ اور واٹر سے ریلیٹڈ ہنگر سے بھی زیادہ انٹینسو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حقیقت جو کہ انہوں نے واضح کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو سورس ہے سیکشول ارج کا، وہ اصل میں بائیولوجیکل نہیں ہے۔ یہ انتہائی ایک دلچسپ اور حیران کن بات میں کرنے جا رہا ہوں، اور اسی بات کو ہم پھر جنرلائز کریں گے اپنی ساری سائیکو سوشل پرابلمز کے اوپر۔ اب تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو میری نہیں ہے، کچھ سائنٹسٹس ہیں جن کے ریفرنسز بھی موجود ہیں اور میرے کچھ آرٹیکلز میں مینشنڈ بھی ہیں۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ شہوت، سیکشول ڈیزائر، انسان میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو ایک تحریک ملتی ہے کسی جانب سے، یعنی کہ اس کی سیکشولیٹی متحرک ہوتی ہے اس وقت جب کہ کوئی بیرونی تحریک
اس کو ملے. جس کے لیے عرف عام میں ناولز وغیرہ میں کچھ آتھرز یہ ایگزامپل پیش کرتے ہیں کہ شہوت کی مثال پیٹرول کی طرح ہے، جس کے اندر پہلے سے آگ پیدا کرنے کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن جب تک اس کو لائٹ نہیں کیا جائے گا تب تک وہ آگ بھڑکے گی نہیں. تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس کو لائٹ کرنا، اس کو تیلی لگانا ضروری ہے. تو وہ جو تیلی لگانا ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اب اسی فلسفے کو ہم ساری کی ساری سائیکو سوشل پرابلمس پر بھی کم از کم میں تو ریپلیکیٹ کر سکتا ہوں. چونکہ اگر آپ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ تھوڑا سا غور و فکر کریں اور سائیکولوجیکل ماڈلز میں اور بایولوجیکل ماڈل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ بھی اس نظریے کے قائل ہو جائیں گے. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ سوچ کاز ہے اور بیہیویئر اس کا افیکٹ ہے، ری ایکشن ہے. اور سوچ کے پیچھے سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں. یعنی کہ کلینکل سائیکالوجی میں بیہیویئرل ماڈل کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی ماڈلز ہیں، سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو، پازیٹیو سائیکالوجی، ایکسپریسو آرٹ تھراپیز، ہیومنسٹک پرسپیکٹو، بیہیویئرل پرسپیکٹو کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی تھیوریز ہیں اور جتنے بھی کلینکل ماڈلز ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ سائیکو سوشل ایونٹس کے نتیجے میں تھاٹس پیدا ہوتی ہیں اور تھاٹس کے نتیجے میں بیہیویئر جنم لیتا ہے. جبکہ بایولوجیکل ماڈل یا میڈیکل ماڈل یا نیورولوجیکل ماڈل یا ایون بیہیویئرل پرسپیکٹو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کچھ بایولوجیکل چینجز ایٹ دا فرسٹ پوائنٹ اکر ہوتی ہیں، کچھ کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں، کچھ بایولوجیکل چینجز پہلے واقع ہوتی ہیں جو کہ تھاٹ کو جنم دیتی ہیں اور پھر بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو ان کا جو فوکس ہے وہ بایولوجیکل پروسیسز پہ ہے اور ہمارا جو فوکس ہے وہ سائیکو سوشل ایونٹس پہ ہے، حادثات اور واقعات پہ ہے. تو اب آپ بحیثیت کلینکل سائیکالوجسٹ یا بحیثیت سائیکو تھراپسٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کی سائیڈ لینی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ آپ چونکہ بیہیویئرسٹ اور بیہیویئرزم کے دل دادا ہیں اور DSM-5 کے دل دادا ہیں اور مغربی تصورات کے دل دادا ہیں، تو اور اصل میں آپ چونکہ میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور نہیں بن پائے، تو اس فرق کو پورا کرنا ہے، اس انفیریورٹی کمپلیکس کو اوور کم کرنا ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے. تو یہ ایک انتہائی بنیادی نظریہ ہے جو کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے سائیکیٹرسٹ سے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکو سوشل ایونٹس ضروری ہیں تھاٹس کو پیدا کرنے کے لیے اور تھاٹس
پھر بیہیویئر کو چاہے وہ نارمل ہے یا اب نارمل ہے اس کو ایگزیبٹ کرواتی ہیں. تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سائیکو سوشل ایونٹ ہے. ایون خواب میں بھی ہر لمحہ سائیکو سوشل ایونٹ ہے. اور زندگی دراصل سائنٹیفکلی اسپیکنگ لمحے کا ہی نام ہے. جس لمحے میں ہم موجود ہیں وہی زندگی ہے. جو لمحہ گزر گیا وہ زندگی نہیں رہا, زندگی سے خارج ہو گیا. اور جو لمحہ ابھی آیا نہیں وہ بھی زندگی نہیں ہے. تو جو پریزنٹ ہے, جس کو ولیم گلیسر نے بھی ایمفیسائز کیا ہے, ہیئر اینڈ ناؤ, ریالٹی سائیکو تھراپی. جو پریزنٹ ہے, موجودہ لمحہ, وہ زندگی ہے. اور وہ ایک سائیکو سوشل ایونٹ ہے. اور اس ایونٹ کا اسکرپٹ پری ڈیٹرمنڈ ہے. اور اس اسکرپٹ پر بننے والی پرسنل فیلنگز ناول ہیں, جدید ہیں, انسان کی تخلیق ہیں, جن پر کہ اس کا محاسبہ ہے. تو یہ جو نظریہ ہے سائیکو سوشل ایونٹس کا, یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں, دوبارہ بھی میں نے بتا دیا. جتنے 8 ڈومینز میں ڈسکس کروں گا سائیکو سوشل پرابلمس کے, اس میں آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ محرکات کیا ہوتے ہیں. جب محرکات کا پتہ چلے گا آپ کو, سائیکو سوشل ٹریگرز کا, سائیکو سوشل سٹریسرز کا, سائیکو سوشل ایونٹس کا, جب آپ کو صحیح طریقے سے ادراک ہوگا تو پھر آپ سمپٹمز کو اور ایب نارمل بیہیویئر کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. تو جو چیدہ سمپٹمز ہیں سیکشول پرابلمز کے, ان میں پہلا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات کے عرفان میں دلچسپی نہ ہو, اپنی شہوت کو سمجھنا نہ چاہتا ہو, یہ ایک بیماری ہے. پھر دوسری بیماری اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان سیکشولیٹی کو ایز اے میٹر آف شیم کنسیڈر کرے, باعث شرم سمجھے. شہوت کو باعث شرم سمجھنا بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے. اس کے بعد اس کی سیکشول انٹیلیجنس میں کمی ہو, یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے. اور اس کے بعد اس کو متفرق سیکشول ڈسفنکشنز بھی ہو سکتے ہیں, جن کا تذکرہ آپ کو اس ڈاکیومنٹ میں ملتا ہے. تو اگر کلائنٹ کی چیف کمپلینٹ سیکشول پرابلمز سے متعلق ہے تو پھر سکون تھراپسٹ کو چاہیے, اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے بنیادی چیزیں میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ ریپو کس طرح بلڈ اپ کرنا ہے, انٹیک کیسے لینا ہے, ڈیموگرافکس کیسے لینے ہیں, وہ انتہائی بنیادی چیزیں ہیں, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ماحول کیسا ہونا چاہیے سائیکو تھراپی کا, کمرہ کیسا ہونا چاہیے, سٹنگ ارینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے, وہ چیزیں بہت بنیادی ہیں, وہ میں ابھی آج کی نشست میں ان پر بات نہیں کر رہا. ان پری ریکویزٹس کو میٹ کرنے کے بعد پھر سکون تھراپسٹ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سلوشنز کے کالم میں جو ہیڈنگز دی گئی ہیں, جو ٹاپکس دیے گئے ہیں, جو تھیمز دی گئی ہیں, ان تھیمز پر 1 بائی 1 اپنے کلائنٹ کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے پرسپیکٹو میں ایجوکیٹ کرے گا. سب سے پہلے اس کو بتائے گا کہ لو کیا ہوتا ہے اور لو میکنگ کیا ہوتی ہے. And there is a difference between love and love making. اس پر وضاحت کرے گا. اچھا, یہ جتنے بھی تھیمز ہیں, ان تھیمز کے لیے جو سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں اور جو سپورٹنگ ویڈیوز ہیں وہ پھر اس چوتھے کالم میں ہائپر لنکڈ وے میں مینشنڈ ہے. اب جس طرح فار ایگزامپل لو کی ڈیفینیشن کہاں سے ملے گی آپ کو,
وہ میرا آرٹیکل ہے بریک اپ، اور ویڈیو بھی اویلیبل ہے بریک اپ، ایموشنل بریک اپ۔ اس میں تفصیل سے میں نے بناوٹی محبت اور سچی محبت کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا ہے اور تفصیل سے بتایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسرے کالم میں جو سلوشنز میں پروپوز کر رہا ہوں، ان سلوشنز کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت جو آپ کی کیپیسٹیز ہیں وہ آلریڈی چوتھے کالم میں جو ویڈیوز اور ڈاکیومنٹس مینشنڈ ہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہو چکی ہونی چاہیے، اور پھر آپ وہ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس اور وہ سپورٹنگ ویڈیوز اپنے کلائنٹس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اب آپ کلائنٹ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باتوں کے ذریعے اپنے سامنے وہ میرا آرٹیکل کھولیے بریک اپ کا، اور باتوں کے ذریعے اپنے کلائنٹ کو پڑھ کر سنائیے کہ یہ دیکھیے مختلف فلاسفرز نے لو کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، اور ڈاکٹر سکون نے ان کو کمپائل کر کے اس آرٹیکل میں جگہ دی ہے، اور بناوٹی محبت کیا ہے اور سچی محبت کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ریڈ آؤٹ کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو یہ کہیں کہ سیشن میں آنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے بریک اپ والی، اور ویڈیو دیکھ کر پھر سیشن میں تشریف لائیے، تو پھر ہم ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو۔ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ کلائنٹ پہلے سے ویڈیو دیکھ لیں۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور کلائنٹ دونوں مل کر ویڈیو دیکھیں، اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کلائنٹ کے فیشل ایکسپریشنز کو نوٹ ڈاؤن کریں، اینالائز کریں، اور موقع پر اس کو کلیریفائی کرتے جائیں۔ اس طرح کہ اس آرٹیکل میں ایک جملہ ہے فار ایگزامپل کہ جو مجھے چھوڑ گیا وہ کبھی بھی مجھ سے سچی محبت نہیں کرتا تھا۔ تو اب اگر یہ چیز کلائنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں اور کلائنٹ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، آرگیومنٹس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ بھی انتہائی افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے ایک چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے اس کو آرٹیکل کی مین تھیمز سیشن میں بتائیں، اور پھر اس کو کہیں کہ اب آپ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ گھر جا کر یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح کافی طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں جو طریقہ بہتر سمجھتا ہوں اور جو پرسکرائب کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے یہ کہیں کہ پہلے سیشن سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، جس ویڈیو پر جس ٹاپک پر آپ، اور جتنے بھی ٹاپکس یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جتنے بھی یہ 8 ٹیبلز ابھی آگے آئیں گے ان میں جو تیسرا کالم ہے اس میں جتنی بھی تھیمز مینشنڈ ہیں ان پر ویڈیوز چوتھے کالم میں اویلیبل ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا کام میں نے تیار نوالا آپ کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، ساری ویڈیوز سارے ٹاپکس پہ اویلیبل ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ویڈیو کسی ٹاپک پر اویلیبل نہیں ہے تو بنائی جا سکتی ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے مفید ہو۔ تو سیشن میں جو تھیم آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے کلائنٹ سے، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کہیے کہ یہ ویڈیو جس کا لنک آپ اس کو بھیجیں گے، یہ ویڈیو آپ ذرا تفصیل سے دیکھ لیجئے اور اپنے پاس پوائنٹس بنا کے رکھیے، جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں وہ پھر آپ سیشن میں جب آئیے گا تو مجھ سے ڈسکس کیجئے گا۔ تو کلائنٹ نے اگر ویڈیو پہلے سے دیکھی ہوگی تو یہ زیادہ اچھی لرننگ اس کی ہوگی۔ تو ان ٹیبلز کی
تھیمز آپ سمجھ چکے ہیں کہ تیسرے کالم میں تھیمیٹک وے میں سلوشنز بتائی گئی ہیں اور چوتھے کالم میں پروپوزڈ سپورٹنگ ویڈیوز بتائی گئی ہیں اور ان پر ڈاکیومنٹس بھی اویلیبل ہیں سکون کی ویب سائٹ پہ. تو لو اینڈ لو میکنگ سمجھنا بہت ضروری ہے سیکشول پرابلمس کے لیے. اب اس تیسرے کالم میں جتنی بھی تھیمز ہوں گی وہ ان سمپٹمز کیوں پیدا ہوئے ہیں. ہائپوتھیسس یہ ہے کہ سمپٹمز اس لیے پیدا ہوئے ہیں, اب نارمل بیہیویئر اس لیے پیدا ہوا ہے چونکہ کلائنٹ کو اس ڈومین سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس میں مسائل کا سامنا ہے. یعنی اگر تو پرابلمز سیکشول ہیں تو چونکہ کلائنٹ کی سیکشول انٹیلیجنس کم ہے لہذا سمپٹمز ظاہر ہو رہے ہیں. تو اگر سیکشول انٹیلیجنس کو انہینس کیا جائے گا تو سمپٹمز خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ ہے ایجوکیشن. تو ہر ڈومین میں پھر ایک انٹیلیجنس کی ٹائپ کار فرما ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تیسرے کالم میں ایک تو آپ وہ جو لائف لانگ لرننگ ماڈل والی ویڈیو ہے وہ اگر 10 دفعہ بھی دیکھ سکیں تو کم ہے. اس کو بار بار دیکھیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ ہم جو ایڈلٹس ہیں ہماری سائیکو سوشل گرومنگ کیسے ہوئی ہے اور ہماری تعلیم نے ہم سے کیا کھلواڑ کیا ہے, ہماری سوشلائزیشن نے ہم سے کیا کھلواڑ کیا ہے, سوشلائزیشن کے نام پر ہم میں کیا اصلاحات کی گئی ہیں, کیا ذہانت ہماری بڑھائی گئی ہے اور کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہے. رٹے لگوا کر ہمیں ڈگری ہولڈر تو بنا دیا گیا ہے لیکن ہمیں دانش مند نہیں بنایا گیا اور پرابلم سالونگ ہمیں نہیں سکھائی گئی کہ پرابلمس کو کیسے سالو کرتے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے MBBS کیا ہے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اپنی سیکشول پرابلمس کو سائیکو سوشل پرسپیکٹو میں نہ تو پرسیو کر سکتے ہیں اور نہ ریزالو کر سکتے ہیں. ان کی بھی اگر سیکشول انٹیلیجنس میجر کی جائے گی تو وہ بھی انتہائی کم نکلے گی جن کو کہ بہت ایکسپوجر ہے. تو یہ سب تعلیم کے نقائص ہیں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تعلیم سے مراد فارمل تعلیم نہیں ہے. تعلیم کی بھی پھر 2 ٹائپس ہیں, ایک فارمل ہے ایک انفارمل ہے. تو جو شخص ڈگری ہولڈر نہیں ہے اس نے بھی تعلیم لی ہوئی ہے. یہ مت سمجھیے کہ وہ ناخواندہ ہے تو اس نے از ناٹ ایجوکیٹڈ. ہی از ایجوکیٹڈ بٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, فرام اے ڈفرنٹ میتھڈ. And that method is informal education. For example, ایک بچہ ہے وہ موٹر سائیکل مکینک کے پاس اس نے شاگردی کی ہے تو اس کی تعلیم وہاں سے ہو رہی ہے سائیکو سوشل پرسپیکٹو میں. ایک زمیندار ہے اگر وہ ہل چلاتا ہے فصل اگاتا ہے تو اس کی تعلیم وہ ہے وہاں سے ہو رہی ہے. تو تعلیم سب لیتے ہیں, علم تو سارے حاصل کرتے ہیں. کچھ لوگ اخبارات سے علم حاصل کرتے ہیں, کچھ فیس بک سے کرتے ہیں, یوٹیوب سے کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہی جایا جائے اور ڈگریز ہی لی جائیں تبھی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے. تعلیم ڈگریز تو 150-200 سال پہلے ڈگریز تو نہیں ہوتی تھی. کیا لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے؟ ڈگریز کے بغیر بھی تعلیم یافتہ تھے. سب سے اچھی
تعلیمی میدان سیاحت کا میدان سمجھا جاتا تھا کہ انسان جتنا زیادہ سیر کرے گا دنیا میں، سیاحت کرے گا، اتنا ہی زیادہ عالم ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا۔ تو سیاحت ایک بہت بڑا طریقہ ہوا کرتی تھی۔ پھر لوگ دور دور مختلف شہروں میں، جس طرح بغداد کسی زمانے میں تعلیمی مرکز سمجھا جاتا تھا، کسی زمانے میں دمشق تعلیمی مرکز سمجھا جاتا تھا، تو لوگ ان مراکز میں جا کر اساتذہ کی شاگردی اختیار کرتے تھے، اور مدارس جو تھے وہ اساتذہ کے گھروں میں ہوتے تھے، اور اساتذہ کے پاس آ کر وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی لوگ حاصل کرتے رہے ہیں صدیوں سے۔ تو تعلیم کے لیے ڈگری کا وجود ناگزیر نہیں ہے، ڈگری کے بغیر بھی تعلیم کا عمل میں آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ تو چونکہ فارمل ایجوکیشن یا انفارمل ایجوکیشن میں نقائص ہیں، اور ان نقائص کی وجہ سے انسان کی انٹیلیجنس، جس کی کہ 8 ٹائپس ہیں، وہ انٹیلیجنس بہترین طریقے سے سیٹسفیکٹوریلی ایولوٹ نہیں ہو سکی، اس کا ارتقاء نہیں ہو سکا، لہذا سمپٹمز نظر آ رہے ہیں۔ تو سکون تھراپسٹ کا رول یہ ہے کہ وہ پھر ہر شعبے کی ہر انٹیلیجنس کو انہینس کرنے کی کوشش کرے، پالش کرنے کی کوشش کرے، بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو اس تیسرے کالم میں جو تھیمز ہیں وہ ہے لو اینڈ لو میکنگ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ضروری ہے۔ ہیومن سیکچولیٹی، دا فزیولوجیکل ایسپیکٹس، کس قدر ضروری ہے، یعنی سیکشول ڈسفنکشنز کو سمجھنے کے لیے اپنی سیکشول بایولوجی کو، سیکشول فزیولوجی کو سمجھنا کس حد تک ضروری ہے، جو کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشلائزیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیکشول انٹیلیجنس، جس کی پھر آگے ٹائپس ہیں، اس میں سیکشول انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ سیکشولیٹی پر سفیشینٹ نالج کا ہونا، سفیشینٹ نالج کا ہونا۔ اس کے بعد سیکشول ایٹیٹیوڈز، شہوت سے متعلق رویے مناسب ہونا۔ مناسب رویے کون سے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان ٹھرکی ہے، جس طرح سے میرا ایک آرٹیکل بھی ہے اور اس پہ ویڈیو بھی ہے، ٹھرک اسباب اور سد باب، تو یہ ایک منفی رویہ ہے شہوت سے متعلق۔ تو انسان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ شہوت سے متعلقہ منفی رویے کون سے ہیں اور مثبت رویے کون سے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں منفی رویے کون سے ہیں، مثبت رویے کون سے ہیں۔ تو اس پہ سوشلائزیشن نے تو کوئی کام نہیں کیا، لہٰذا مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب سکون تھراپسٹ جو ہے وہ اس پہ کام کرے گا اور اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرے گا ان چیزوں پہ۔ سیکشول ایٹیٹیوڈز کے بعد پھر سینس آف سیکس ہے۔ پرسیو کرنا اپنی شہوت کو درست طریقے سے۔ پھر سیکشول ایکسپریشنز ہیں، یہ کتنے ضروری ہیں کہ کون سے ایکسپریشنز اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، کون سے سوشلی ایکسیپٹیبل ہیں، کون سے سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ بچوں کو تو اس پہ کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، اور یہ کس حد تک ضروری ہے کہ کراس سیکس انٹریکشن میں، چاہے وہ بہنوں کے ساتھ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو، میاں بیوی میں ہو، جتنے بھی تعلقات ہیں، جب ان میں کراس سیکس انٹریکشن ہوتی ہے تو اس میں رویے کیسے ہونے چاہیے اور ایکسپریشنز کیسے ہونے چاہیے۔
کس حد تک ضروری باتیں ہیں. تو ان کی تفصیلات میں اس لیے نہیں جا رہا چونکہ ساتھ میں چوتھے کالم میں جو ویڈیوز مینشن ہیں وہ سب تفصیلات پر مبنی ہیں. ان میں یہ ساری چیزیں آلریڈی ایکسپلینڈ ہیں. تو سینسول کریٹیوٹی، جدت پیدا کرنا، اور سیکس اسٹیم، اپنی سیکشول ویلیو کو اپروپریٹلی سمجھنا اور اس کو ایڈیکویٹ لیولز پر رکھنا، یہ سب ان چیزوں کا مجموعہ کہلاتا ہے سیکشول انٹیلیجنس. پھر سیکشول اٹریکٹیونیس ایک موضوع ہے، ایک تھیم ہے جس پر کہ کلائنٹس کو ایجوکیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. سیکشول اٹریکٹیونیس یعنی کہ ایک عرف عام میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں. جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں انفیڈیلٹی کے یا سپریشن کے یا چیٹنگ کے، ایموشنل بریک اپس کے، تو اس کی مین وجہ یہی ہے سیکشول اٹریکشن کا نہ ہونا. جب انسان اپنی سیکشول اٹریکشن لوز کر دیتا ہے تو دوسرے انسان کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ انفیڈیلٹی کی طرف جائے یا اپنے لیے کوئی دوسری آپشن کے بارے میں سوچے. تو اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہتری مثالیں موجود ہیں. ان کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ سیکشول اٹریکشن پر فوکس نہیں کرتے. سیکشول ڈسفنکشنز کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور متس ہیں، مس پرسیپشنز ہیں معاشرے میں لوگوں کو سیکشول ڈسفنکشنز کے سلسلے میں. بہت سی چیزوں کو لوگ ڈسفنکشن سمجھتے ہیں جو کہ ڈسفنکشن نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزوں کو لوگ ڈسفنکشن نہیں سمجھتے لیکن وہ ڈسفنکشنز ہیں. پھر اس سلسلے میں طرح طرح کے مضامین کا مطالعہ کرنا اخباروں میں، اور حکیم صاحبان کے پاس تشریف لے جانا اور غیر مستند غیر سائنسی طریقے اختیار کرنا، یہ کامن پریکٹس ہے معاشرے کی. تو اس سلسلے میں بھی سکون تھراپسٹ سیکشول ڈسفنکشنز پر روشنی ڈالے گا اور ایکسپلین کرے گا. پھر میریٹل کمپیٹیبلٹی کہ میاں اور بیوی میں مطابقت کس حد تک ہے، کس حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچنگ ہے، کمپیٹیبل ہیں، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. میریٹل ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوگی، میریٹل سیٹسفیکشن پہ بات ہوگی، اور لسٹ اور انفیڈیلٹی پہ بات ہوگی. تو یہ تیسرے کالمز میں یہ تھیمز ہیں. ان تھیمز کو ون بائی ون جب کلائنٹ کو ایجوکیٹ کیا جائے گا ان تھیمز پر، تو اس کے جو ایب نارمل سمپٹمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر فالو اپ کرتے ہوئے اس کے بیہیویئر کو بھی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نالج اس نے ایکوائر کی ہے وہ اس کے بیہیویئر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اب چوتھے کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیوز مینشن ہیں ان میں سیکشول ہیلتھ ہے. جتنے بھی ہیلتھ کے ڈومینز ہیں ہر ڈومین پر ایک ویڈیو اویلیبل ہے. بیوٹی اینڈ اٹریکشن اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. سکون کیرزما فوبیا اسکیل، سکون میریٹل لائف انالیسس، سکون لو اسکیل، سکون میریٹل ریڈینس اسکیل، سکون. اچھا یہ جو اسکیلز ہیں ان میں نے اسکیلز کے بارے میں ہی نہیں بتایا بلکہ ان ویریبلس کے بارے میں بھی ایکسپلینیشنز دی ہیں. اس میں بھی سمپٹمز چھپے ہوئے ہیں. سکون سیکشول انٹیلیجنس اسکیل، سکون سیکشول ڈسفنکشنز ڈیٹیکٹر فار مین اینڈ ویمن، سکون مدر ان لا پروفائلر اینڈ سکون ڈاٹر ان لا پروفائلر. پھر اردو کے آرٹیکلز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں. شادی ایک نفسیاتی بندھن، بریک اپ، خوبصورتی اور جسمانی کشش کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف، شادی شدہ افراد کی شہوانی عدم تسکین، بے وفائی اور ناجائز تعلقات کی وجوہات اور تدارک، اسباب اور ٹھرک اسباب اور سدباب. تو یہ چوتھے کالم میں پھر ویڈیوز ہائپر لنکڈ وے میں مینشن ہیں جن سے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈومین
سائیکو سوشل پرابلمس کا ہم نے کور کیا، اور یہ تفصیلی وے میں کور کیا، اور اس سے آپ کو یہ تھیم سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اس ٹیبل کی تھیم کیا ہے۔ اس میں 4 کالمز ہیں۔ پہلا کالم جو ہے وہ ڈومین کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کس مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ دوسرے کالم میں سمپٹمز مینشنڈ ہیں، تو اگر ان میں چیک لگا ہوا ہے تو پھر آپ آگے سلوشنز کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ریڈی میڈ ایک تیار نوالا ایک ریڈی میڈ ڈاکیومنٹ آپ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور تیسرے کالم میں سلوشنز ہیں کہ ان تھیمز پر بات کرنی ہے۔ اب یہ فار ایگزامپل اس سیکشول ڈومین میں 9 تھیمز ہیں، تو اب آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ 9 تھیمز کو کتنے سیشنز میں بائیفرکیٹ کرنا چاہیے۔ کیا یہ 3 سیشنز میں پاسبل ہو جائے گا، یا کلائنٹ کو ساتھ میں ہوم ورک بھی دینا ہے، اسائنمنٹس بھی دینی ہے، یا آپ نے پھر ڈٹرمن کرنا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ 9 کی 9 تھیمز ہی آپ ڈسکس کریں۔ فار ایگزامپل اگر ایک کلائنٹ ہے، اس کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ محبت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر صرف لو اینڈ لو میکنگ کی ایک تھیم، سکون لو اسکیل اور بریک اپ کا جو آرٹیکل اور ویڈیو ہے وہ بھی سفیشینٹ ہے۔ تو یہ آپ نے بحیثیت ایک سکون تھراپسٹ خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ جو تھیمز مینشنڈ ہیں، پرسکرائبڈ ہیں، سجسٹڈ ہیں، کیا یہ ساری کی ساری تھیمز ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، یا کہ کچھ انتہائی ضروری تھیمز اگر ساری کی ساری ڈسکس کریں گے تو بھی بہت بہتر ہے۔ یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ اگر پرابلم کی نوعیت ایک ہے، 8 طرح کی پرابلمز ہیں اور 8 ہی شعبے ہیں سائیکو سوشل ہیلتھ کے، تو کالم 3 میں جتنی سلوشنز ہیں وہ کالم 2 کے سمپٹمز کے لیے ضروری ہیں سمجھنا ان دا لانگ رن۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیشنز کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور کلائنٹ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا یا کچھ اور مسائل ہیں، تو پھر آپ سیشنز کی تعداد کم کر کے اور ہوم بیسڈ اسائنمنٹس کی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ اور ویڈیوز تو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، وہ کلائنٹس اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں وقت بچانے کے لیے، اور پھر آپ سے وہ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو واٹس ایپ، گھر بیٹھے ہوئے بھی اگر ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ تو تھیم ٹیبلز کی یہی ہے کہ فرسٹ کالم میں ڈومین ہے پرابلم کا، سیکنڈ میں سمپٹمز ہیں، تیسرے میں سلوشنز ہیں جن میں کہ ٹاکس اور ایکٹس دونوں شامل ہیں، اور چوتھے کالم میں سورس ویڈیوز ہیں، جو کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ آپ کے پاس سافٹ کاپی میں ہوگا تو یہ ہائپر لنکڈ بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم پہلے ٹیبل پر ہم نے کافی وقت صرف کیا، اب اگلے ٹیبلز پر ہم چونکہ ٹیبل کی تھیم آپ سمجھ چکے ہیں لہٰذا میں کم وقت لگاؤں گا اگلے 7 ٹیبلز پر۔ دوسرا جو ٹیبل ہے وہ ہے ایموشنل پرابلمز کا، تو کالم 2 میں اس کے سمپٹمز مینشنڈ ہیں، less or no interest in understanding one's emotionality, being unwilling for emotional arousal and discharge, being unable to be emotionally assertive، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور deficiency in emotional intelligence، اور اس کے بعد پھر کچھ اور انگزائٹی، فوبیاز اور اس طرح کے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں وہ مینشن ہیں سمپٹمز کی شکل میں۔ تو اگر تو مسئلے کی نوعیت آپ نے ڈٹرمن کی ہے ایموشنل، اور چیف کمپلینٹ کے نتیجے میں کلائنٹ کی جو مین پرابلم ہے وہ ایموشنل ہے، تو پھر آپ نے یہ تیسرے کالم میں جو ایموشنل بیسڈ تھیمز مینشنڈ ہیں ان پر کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو ڈسکس کرنا ہے کلائنٹ کے ساتھ، تاکہ جو تعلیم کے نتیجے میں نقائص پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھرا جا سکے، ان کو اوور کم کیا جا سکے، اور نئی نالج، ویلڈ نالج کلائنٹ کو دی جا سکے۔
تو اس سلسلے میں آپ ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کریں گے، ایموشنل ہیلتھ پہ بات کریں گے جس کے لیے ویڈیوز آلریڈی اویلیبل ہیں، ایموشنل اسرٹیونیس پہ کریں گے بات جو انتہائی ضروری ہے، ایموشنل اسرٹیونیس۔ پھر ڈیول پہ اور سپر نیچرل فورسز پہ اور ان کے کردار پہ بات کی جائے گی۔ پھر ایڈورس افیکٹس آف کلچر، سوشل کمپلائنس، سوشل اوبیڈینس اینڈ کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز آن ایموشنل ہیلتھ، انسان کی جذباتی صحت پر جو کلچر کے اور سوشل کمپلائنس کے مضر اثرات ہیں، اس پر تو میں کافی بات کر چکا ہوں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے کلائنٹ کو سمجھانی ہیں۔ پھر ہارمز آف دا ڈیزائر ٹو بی پرفیکٹ، یہ بھی ایک بیماری ہے، پرفیکشن چاہنا، چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش گاہ ہے، لہذا پرفیکشن کا حصول سراب ہے، فریب ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر چوتھے کالم میں آپ کو ریلیٹڈ ویڈیوز اور ڈاکیومنٹس بھی ملتے ہیں، جن میں کہ سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز کی ویڈیو ہے، ایموشنل ہیلتھ، دا رول آف ڈیول ان سائیکو سوشل پرابلمز، برین ہرٹ کنٹروورسی، فری ول، سکون سائیکو سوشل اسٹیٹ پروفائلر، سکون اینٹی میجک آکلٹ، سائیکولوجیکل ڈیٹاکسیفیکیشن آف ڈرگ ایڈکٹس، سکون کا نسخہ، موڈ آف، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، بریک اپ، رشتوں اور تعلقات میں کمال کی تلاش لا حاصل ہے، پاکستانیوں کے ذہنی دباؤ کم کرنے کے حربے، یہ ساری ویڈیوز کے ہائپر لنکس ہیں۔ اب دوبارہ سے وہی بات ہے کہ آپ نے موقع کی مناسبت سے دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کلائنٹ کو جادو سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کو سکون اینٹی میجک آکلٹ کی ویڈیو دکھانے کی یا اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، اگر دیکھ لے تو بہت مناسب ہے، جتنی زیادہ اس کے پاس نالج جائے گی اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہوگا۔ تو وہ پھر بعد میں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں جب سیشنز کمپلیٹ ہو جائیں، سائیکو تھراپسٹ اس اپنے کلائنٹ کو فارغ کر دے، چھٹی دے دے وقتی طور پر، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو یعنی 3 سیشنز دینے کے بعد اس کو آپ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جتنی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی وہ پھر بیٹھ کے دیکھتے رہیے، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، اگرچہ کہ آپ کو وہ پرابلمز نہیں ہیں لیکن پریونٹیو میجرمنٹ کے طور پہ، پریکاشنری میجرمنٹ کے طور پہ آپ ویڈیوز دیکھنا تو آپ کے لیے ویسے بھی اچھا ہے، تو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر کاگنیٹو پرابلمز ہیں جن کے کالم 2 میں ان کے سمپٹمز مینشنڈ ہیں اور کالم 3 میں پھر ان کی سلوشنز میں پروپوز کر رہا ہوں تھیمیٹک وے میں۔ یہ تھیمز ہیں، ان تھیمز پہ آپ نے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کاگنیٹو انٹیلیجنس، کاگنیٹو پروسیسز، یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو ایک کھلی مثال دیتا ہوں، آپ کسی کنووکیشن کے ایونٹ پہ تشریف لے جائیں، کسی یونیورسٹی کا کنووکیشن ہو رہا ہو اور اس میں سارے طلباء و طالبات نے گاؤنز پہن رکھے ہیں اسکالرلی، اور ٹوپیاں پہن رکھی ہیں اور اسکالرز نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے اسکالرز، اس میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں، ایم ایس بھی ہیں، ایم فل بھی ہیں، بی ایس بھی ہیں۔ آپ پوچھئے آئی کیو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، کتنے % لوگ آپ کو بتائیں گے؟ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، پوچھئے ان اسکالرز سے جا کے، انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں، آپ کا آئی کیو کتنا ہے، یعنی کہ ایک بندے نے کنووکیشن میں گولڈ میڈل لیا ہے، آپ اس سے اگر صرف یہ سوال کر دیں کہ بیٹا آپ کا آئی کیو کتنا ہے تو کیا بتائے گا آپ اس سے پوچھیں بیٹا آپ کی مینٹل ایج کتنی ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ کی سبجیکٹو ایج کتنی ہے، آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں بیٹا سینسیشن کیا ہوتی ہے، پرسیپشن کیا ہوتی ہے، سائیکو سوشل ہیلتھ کس کو کہتے ہیں، یہ
چیزیں پوچھیں، مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھ کے دیکھیں. اس طرح لوگ کلمے سنتے ہیں شادی کے موقع پر، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کالے گاؤن اور ریڈ گاؤن اور اوپر ٹوپیاں اور ڈگریاں ہاتھ میں، اور پھر باہر نکل کر ٹوپیاں اچھال، اور اس مغز کے اندر، اس کھوپڑی کے اندر، اس برین کے اندر نالج کتنی ہے، وزڈم کتنا ہے. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود بخود آپ کے سامنے ہو جائے گا. اور پھر آپ دوبارہ اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں. کیونکہ تعلیم چاہے وہ فارمل تھی چاہے انفارمل تھی، اپنے مقاصد پورا نہیں کر پائی، مادہ پرستی پر مبنی تھی، کردار سازی پر اور اخلاق سازی پر اور دانش مندی پر مبنی نہیں تھی، جس کے نتیجے میں یہ نفسیاتی مسائل. اچھا، ایک اور میں آپ کو بڑی اسی طرح کی، جس طرح پہلے کھلی ایک مثال دی، ایک اور کھلی مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی میں یا سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، اور وہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہوں سائیکالوجی کے یا اسٹوڈنٹس ہوں، ان سے ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جانیے کہ وہ کس حد تک خوش ہیں زندگی سے، سیٹسفیکشن ود لائف کتنا ہے ان میں، پرپز ان لائف کیا ہے ان کا، سیلف اسٹیم کتنی ہے. یعنی کہ کم از کم چلو نان سائیکالوجسٹ کو چلو نہیں پتہ ان چیزوں کا، سائیکالوجسٹ کو تو کم از کم ادراک ہو. اور آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حیران رہ جائیں گے کہ نفسیات پڑھنے والے طلباء اور طالبات کس حد تک نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. تو ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں سارے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اپنے نفس کو نہیں پہچانا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، لہٰذا پھر سیمٹمز تو پیدا ہونے ہیں. شیطان تو پھر اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ کوگنیٹو پروسیسز پر ایجوکیٹ کرنا کلائنٹ کو کہ سینسیشن کیسے ہوتی ہے، میموری کیسے فارم ہوتی ہے، پرسیپشن کیسے واقع ہوتی ہے، انٹیلیجنس کس بلا کا نام ہے، پھر ویلڈ لرننگ کیا ہوتی ہے، اتھینٹک لرننگ کیا ہے، ٹینیسٹی کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، سائنس کیا ہے، انٹیوشن کیا ہے، ڈیول اینڈ سپر نیچرل فورسز کا کیا رول ہے، کانفلکٹس کا کیا رول ہے. یہ بہت ضروری ہے، کانفلکٹس اور کانفلکٹ مینجمنٹ کلائنٹ کو بتانا. لاجیکل تھنکنگ اس سلسلے میں انتہائی اہم ٹاپک ہے، جس پر آلریڈی میں ایک نشست میں کافی تفصیلی بات کر چکا ہوں. لاجیکل تھنکنگ کے بارے میں کلائنٹ کو بتایا جائے. ایگریگیٹ سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو صرف یہ سمجھ رکھا ہے نا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ سکسیسفل ہے. تو کلائنٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب تک سائیکو سوشل ہیلتھ کے آٹھوں ڈومینز میں ہارمنی نہیں ہوگی تب تک ایگریگیٹ سکسیس کا حصول مشکل ہے. تو پرپز ان لائف کے بارے میں ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، بگ 5 کوسچنز اور تزکیہ نفس، سیلف ٹرانسینڈنس. پھر ایڈورس افیکٹس آف کلچرل سوشل کمپلائنس، سوشل اوبیڈینس اینڈ کنفرمیٹی ٹو سوشل نارمز آن ایموشنل ہیلتھ اور کگنیٹو ہیلتھ بھی. کیونکہ پہلے ایموشنل ہیلتھ جب افیکٹ ہوگی تو وہ کگنیشن کو بھی افیکٹ کرے گی. ہارمس آف دا ڈیزائر ٹو بی پرفیکٹ، یہ دونوں چیزیں ایموشنل میں بھی تھیں اور کگنیٹو میں بھی یہ تھیمز مینٹین رکھی گئی ہیں. پھر کالم 4 میں ویڈیوز ہیں. اب ان سب کو میں ریڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سوشل پرابلمز کا ڈومین ہے، جس کے کالم 2 میں سمپٹمز ہیں اور کالم 3 میں سلوشنز ہیں اور کالم 4 میں اس کی ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں. تو
تو سوشل پرابلمس کے سلسلے میں جن تھیمز پر کلائنٹ ایجوکیشن ضروری ہے ان میں سوشل انٹیلیجنس ہے، جو کہ نفسیات میں ایک مروجہ ٹاپک ہے، آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں۔ سوشل ریکگنیشن کے بارے میں بتایا جائے کلائنٹ کو، سوشل اپریزل کیا ہے، سوشل ایکسیپٹنس کیا ہے، پھر پرسنل اینڈ پروفیشنل ریلیشن شپس میں کیا ڈفرینس ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپس میں جو بگاڑ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ریلیشن شپس کی نوعیت کو اپروپریٹلی نہیں سمجھا۔ ہم پروفیشنل ریلیشنس کو بھی پرسنل لے لیتے ہیں اور پروفیشنل کلیگز کے ساتھ بھی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور ان کنٹراسٹ ٹو دیٹ ہم ڈومیسٹک فیملی ریلیشنز کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہو پاتے اور ان کو ایز اے فارمل ریلیشن شپس لے لیتے ہیں۔ تو ریلیشن شپس کی نوعیت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پروفیشنل ریلیشن شپس کون سے ہیں، پرسنل کون سے ہیں، کس ریلیشن کو ہم نے ایموشنل ڈومین میں جگہ دینی ہے، کس ریلیشن کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہونا ہے، اور کس ریلیشن کے ساتھ ہم نے ایموشنلی اٹیچ نہیں ہونا، اس کو سوشل ڈومین میں رکھنا ہے۔ یعنی کہ ایک سگنیفیکنٹ ادرس کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ میری زندگی میں سگنیفیکنٹ ادرس کون کون سے ہیں جو کہ میرے لیے اچھائی اور برائی کا معیار ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اور جو کہ میری دنیا ہے، میری ایک چھوٹی سی دنیا ہے، میرے وہ ریلیشن شپس ہیں۔ تو اپنے حلقہ احباب کو اپروپریٹلی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایموشنل اٹیچمنٹس کے بارے میں بتانا ضروری ہے، کلچر اینڈ سوشلائزیشن کے بارے میں، اٹریکشن اینڈ پرسنالٹی اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کیا ہے۔ تو جتنے بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے بھی انسانی حقوق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، حقوق العباد کو۔ اور ساتھ میں چوتھے کالم میں آپ کو ریلیٹڈ ویڈیوز بھی پرسکرائب کی گئی ہیں۔ اس کے بعد انوائرمنٹل پرابلمس کا ڈومین ہے جس کے سمپٹمز کالم 2 میں مینشنڈ ہیں اور تھیمز کالم 3 میں ہیں، اور کالم 4 میں پھر ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں۔ تو جو تھیمز ہیں اس میں انوائرمنٹل انٹیلیجنس، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گی کہ انوائرمنٹل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، کیونکہ نفسیات میں تو ایک نئی چیز آ گئی۔ تو ساتھ میں جو سامنے ویڈیوز پرسکرائبڈ ہیں اس میں دیکھیے انوائرمنٹل ہیلتھ اوپر پہلی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو انوائرمنٹل انٹیلیجنس کی سمجھ آ جائے گی۔ یعنی کہ جتنی بھی تھیمز میں نے سجیسٹ کی ہیں ان پر نالج کا بیس، نالج کا ذخیرہ ویڈیوز کی شکل میں اور ڈاکیومنٹس کی شکل میں ساتھ دے چکا ہوں۔ ایسی کوئی تھیم میں نے پروپوز نہیں کی جس پر کہ میں نے اپنے کسی ڈاکیومنٹ کا یا کسی ویڈیو کا ریفرنس نہ دیا ہو۔ یہ ساری تھیمز مثال کے طور پر کل میرے پاس، آپ سمجھتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کل میرے پاس ایک کلائنٹ نے آنا ہے جس کی کچھ انوائرمنٹل پرابلمز ہیں، کچھ پیسے سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، تو اس کو مجھے انکم جنریشن کے بارے میں کچھ ووکیشنل گائیڈنس دینی پڑے گی، کچھ ووکیشنل پرسنالٹی کے بارے میں بتانا پڑے گا، تو لہٰذا مجھے تیاری کی ضرورت ہے، تو مجھے بھی ہوم ورک کی ضرورت ہے ایز اے تھراپسٹ۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھ کر یہ ویڈیوز دیکھیں، سکون پاورٹی ایلیویشن تھراپی دیکھیں، سکون ایگریگیٹ سکسیس چارٹ دیکھیں، اور انوائرمنٹل ہیلتھ کی ویڈیو پہلے تو خود دیکھیں۔ تو آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو پھر اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کریں گے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنے اچھے سائیکو تھراپسٹس ہیں دنیا میں، جتنے بھی اچھے سائیکو تھراپسٹس ہیں وہ اپنے کلائنٹس سے سیشن لینے سے پہلے اپروپریٹ ہوم ورک ضرور کرتے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں ڈائری میں کہ کون کون سی تھیمز مینشن کرنی ہے، کلائنٹ سے کس کس قسم کی باتیں کرنی ہیں۔ یہ میری ایک ویڈیو ہے
लॉजिकल थिंकिंग इन साइकोथेरेपी, तो उसमें मैंने तफसील से ये बात साइकोथेरेपिस्ट्स को समझाने की कोशिश की है कि इस चीज़ में कोई आर या कोई शर्म महसूस न करें, ये सुबकी नहीं है आपकी। और क्लाइंट से मिलने से एक दिन पहले आपको एप्रोप्रिएट होमवर्क और तैयारी करनी चाहिए। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सिलसिले में जो सजेस्टेड थीम्स हैं वो इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस है, हाइजीन और न्यूट्रिशन है। अब ये आपके लिए हो सकता है एक नया टॉपिक हो, चूँकि आप न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हैं, न्यूट्रिशन का आपको इतना पता नहीं हो सकता, हाइजीन से रिलेटेड आपके बारे में ख़ुद भी इंफॉर्मेशन कम हो सकती है। तो उस सिलसिले में आप जो ज़रूरी मालूमात हैं न्यूट्रिशन के सिलसिले में वो इन वीडियो से भी हासिल कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ओपन इंटरनेट के सोर्सेज से भी कोई मुख्तसर सा मजमून पढ़ सकते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे, न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस पे। बुनियादी इसका यही है कि ग़िज़ा मुतवाज़िन होनी चाहिए। बाज़ लोग एक ही चीज़ हमेशा खाते रहते हैं, बाज़ लोग कम खाना खाते हैं, बाज़ लोग बेवक्त खाना खाते हैं। तो जितनी भी ईटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत एजुकेशन तो आपके पास भी होनी चाहिए। फिर एस्थेटिक्स के ऊपर आप एक थीम जनरेट कर सकते हैं, खूबसूरती, जमालियात, कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत रखने के क्या फ़वाइद हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के और ख़ूबसूरत रखने के क्या फ़वाइद हैं, न रखने के नुकसानात क्या हैं, गंदी जगह पर रहने के और गलाजत में ज़िंदगी गुजारने के क्या नफ्सियाती नुकसानात हैं। फिर वोकेशनल पर्सनैलिटी और इनकम जनरेशन, तो आप जैसा कि जानते हैं कि राइजिंग कोड्स हैं, 6 वोकेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्लाइंट्स की, उस सिलसिले में जो थीम्स मैं सजेस्ट करता हूँ वो रिलीजियस इंटेलिजेंस है, वैलिड रिलीजियस बिलीव्स का आपको पहले ख़ुद पता होना चाहिए कि सहीउल अक़ीदा मुसलमान के अक़ायद कुरान पाक से अख़ज़ शुदा कौन कौन से होने चाहिए, और स्पेशली नफ्सियाती सेहत के बारे में। तो उस सिलसिले में मेरा एक मजमून भी है कुरानी हवाला जात के साथ, और वीडियो भी है। वो सारे अक़ायद आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करने हैं और कन्फेशंस करवाने हैं। इस सिलसिले में जो व्हाट इज़ कन्फेशन एंड कन्फ्रंटेशन इन सुकून कन्फेशन एंड कन्फ्रंटेशन थेरेपी, वो जो वीडियो है वो इंतहाई मुफीद है वैलिड रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जानने के लिए। और फिर इंटेंशंस के बारे में क्लाइंट को बताना ज़रूरी है। हर इबादत के पीछे, हर मजहबी प्रैक्टिस के पीछे एक नफ्सियाती तोजीह छुपी हुई है, जिसका मैंने गुज़िश्ता नशिस्तों में तज़किरा भी किया है। उन तोजीहात के बारे में अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना ज़रूरी है। उसके बाद मॉरल डोमेन है साइको सोशल प्रॉब्लम्स का, जिसमें जो ये भी ध्यान में रखिए कि जो रिलीजियस, मॉरल और स्पिरिचुअल डोमेन्स हैं 3, इनके लिए सजेस्टेड वीडियोस सिमिलर हैं, सेम है। तो आप, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि मौके की मुनासिबत से आपने देखना है कि कौन सी वीडियो रिकमेंड करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ज़रूरत है क्लाइंट को बहस करने की या एजुकेट करने की। तो मॉरल डिवीज़न जो है, मॉरल डोमेन, इसमें मॉरल इंटेलिजेंस और ह्यूमन वर्च्यूज़ और कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मॉडल फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, इसमें भी ये 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स का जिक्र है, ये भी आप देख सकते हैं। और पॉजिटिव साइकोलॉजी ने जो ये प्रपोज किए हैं 6 वर्च्यूज़ और 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, तो इनमें से हर कैरेक्टर स्ट्रेंथ बजाते खुद एक साइकोथेरेपी है। जिस तरह करेज है, लव ऑफ लर्निंग है। ये तो
میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کلائنٹ کے ساتھ 24 سیشنز لیے جائیں اور ہر سیشن ایک کریکٹر اسٹرینتھ پر مبنی ہو، لیکن یہ بہت طویل المیعاد کام ہو جائے گا. لہٰذا اگر کلائنٹ یہ میری ویڈیوز دیکھے گا پہلے سے، لائف لانگ لرننگ ماڈل فار ایجوکیشنل ایکسیلنس دیکھے گا، اور ایک دوسری زبردست ویڈیو ہے ریلیجس ہیلتھ، مورل ہیلتھ اینڈ اسپریچول ہیلتھ، جب یہ ویڈیوز دیکھ لے گا تو پھر آپ کا کام انتہائی آسان ہو جائے گا. تو اسی لیے یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، تاکہ بیسیکلی تو جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں وہ سب سائیکو تھراپسٹس کے لیے بنی ہیں اور سکون تھراپسٹس کے لیے بنی ہیں. یہ عوام الناس کے لیے تو نہیں بنی. میجورٹی آف دا ویڈیوز جو میری آڈینس ہے الیکٹرانکلی وہ سائیکو تھراپسٹس ہیں، لیکن اگر کلائنٹس بھی دیکھیں گے تو ان کو بھی نفع پہنچے گا، نقصان نہیں ہوگا. دیکھنی چاہیے ان کو. اسی طرح سے آخر میں پھر اسپریچول ڈومین ہے سائیکو سوشل پرابلمس کا، جس میں کہ جو تھیمز ہیں وہ اسپریچول انٹیلیجنس ہے، جس کے بارے میں آپ کو خود بھی کما حقہ ادراک ہونا ضروری ہے کہ اسپریچول انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کیا ہے، انٹیوشن کیا ہے. سپر نیچرل محسوسات کیسے ادراک میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے، شیطان کی پریزنس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے، جنات کی اور فرشتوں کی پریزنس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ سپر اسپریچول انٹیلیجنس کے زمرے میں آتی ہیں یہ ساری باتیں. پھر پرپز ان لائف کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کی کیوں ضرورت ہے، ان سب چیزوں پہ میں تفصیلی بول چکا ہوں پہلے. اور سیلف ٹرانسینڈنس کیا ہے، تزکیہ نفس. تو یہ تو اچھا، اب اس میں ایک یہ بھی دیکھیے گا کہ ہر بندہ، جتنے بھی سکون تھراپسٹس ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی نالج کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کے پاس ڈگری مختصر ہے، BS ہے، کسی کے پاس MS ہے، کسی کے پاس MPhil ہے، کسی کے پاس PhD ہے. تو اس میں تفاوت ہے. تو جس ٹاپک پر آپ یہ سمجھیں کہ میری گرفت مضبوط نہیں ہے ایز اے سائیکو تھراپسٹ، جس طرح سے سیلف ٹرانسینڈنس ہے فار ایگزامپل، تزکیہ نفس، اس پر اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ میں کلائنٹ کو ایجوکیٹ کر سکوں یا کلائنٹ سے بحث و مباحثہ کر سکوں، تو اس سلسلے میں آپ کو گھبراہٹ اور پریشانی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میری ویڈیوز آلریڈی اویلیبل ہیں، کوئی گھنٹے کی ہے، کوئی 2 گھنٹے کی ہے، کوئی 2.5 گھنٹے کی ہے. تفصیلی ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ آپ خود بھی دیکھیے اور کلائنٹ کو بھی ریکمینڈ. دیز ویڈیوز themselves are psychotherapies. میری جو ویب سائٹ ہے وہ بذات خود ایک سائیکو تھراپی ہے. میرے جو مضامین تحریر شدہ ہیں ان میں سائیکو تھراپیوٹک ایفیکٹس ہیں، وہ تحقیقی بنیادوں پر لکھے ہیں، وہ مجذوب کی بڑھ تھوڑی ہیں، وہ افیون کھا کے خیالات سگمنڈ فرائڈ کی طرح پیش نہیں کیے گئے. وہ تحقیقی مقالہ جات ہیں، ان کے پیچھے تحقیق موجود ہے. اسی طرح جو ویڈیوز ہیں ان میں سائیکو تھراپیوٹک ایفیکٹس چھپے ہوئے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس انسان کو وہ والا مسئلہ ہو واقعی. تو اگر تو شغل میلے کے طور پر دیکھ رہا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ مسئلہ اس میں ہے، موجود ہے، اور اس کو وہ حل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ویڈیو اس کے لیے ایک سائیکو تھراپی ہے. یہ بھی تو سائیکو تھراپی کی ٹائپس ہیں، نئی ٹائپس ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں تو نہیں بتایا گیا کہ سائبر تھراپی کیا ہوتی ہے، ای تھراپی کیا ہوتی ہے، پوئٹری تھراپی کیا ہوتی ہے. پوئٹری تھراپی میں نے اپنی ایک پلے لسٹ بھی بنائی ہے، اور ایک جرنل ہے جس کا نام ہے جرنل آف پوئٹری تھراپی. اسٹیبلشڈ تھراپی ہے پوئٹری تھراپی.
پھر پلے تھراپی ہے، پھر میوزک تھراپی ہے، ڈانس تھراپی ہے. تو ای تھراپی جو ہے الیکٹرانک تھراپی، میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ای تھراپی کا رول پلے کر رہی ہیں. اس سلسلے میں آپ کو اس گھبراہٹ اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج کا فقدان ہے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ ان ویڈیوز کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس آج کی نشست کو ہم اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس میں جو بنیادی تھیم ہم نے ڈسکس کیا وہ سکون سائیکو تھراپی سے متعلق ہے کہ سکون تھراپی is an activity-based method of education that focuses on the evolution of human intelligence for psychosocial rehabilitation and transcendence. اور پھر سکون تھراپی میں ہر سائیکو سوشل پرابلم کے ڈومین میں نے ٹاکس اور ایکٹس پر مبنی کچھ سلوشنز سجیسٹ کر دی ہیں آپ کو، جن کو کہ اکٹھا بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی آپ موقع کی مناسبت سے تھیمز اٹھا کر ان پر سیشنز آرگنائز کر سکتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ. اور اگر آپ واقعی خود ایجوکیٹڈ ہوں گے تو سائیکو تھراپی افیکٹو بھی ہوگی. اگر آپ کو خود اچھے طریقے سے سمجھ ہوگی ان تھیمز کی تو پھر سائیکو تھراپی افیکٹو ہوگی. اور اگر آپ کے بیہیویئر سے، آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کے اورا سے، آپ کے کیریکٹر سے یہ تھیمز اور جتنی نالج آپ نے حاصل کی ہوئی ہے اگر وہ ریفلیکٹ ہوگی تو پھر تھراپی افیکٹو ہوگی. اگر آپ کی پرسنالٹی سے، کیریکٹر سے، بیہیویئر سے، اورا سے آپ کی نالج ریفلیکٹ نہیں ہوگی تو سائیکو تھراپیوٹک افیکٹونیس کو پھر بھول جائیے. آپ ایک رول ماڈل ہیں اپنے کلائنٹ کے لیے. جس طرح ٹیچر ایک رول ماڈل ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسی طرح سائیکو تھراپسٹ ایک رول ماڈل ہے اپنے کلائنٹس کے لیے. تو اگر آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے مناظرہ کیجیے اور مباحثہ کیجیے کہ آپ کی اپنی اوقات کیا ہے، ورتھ اور ویلیو کیا ہے. تو اگر آپ کی وزڈم آپ کے بیہیویئر سے، کریکٹر سے، پرسنالٹی سے ریفلیکٹ ہوگی تو پھر سکون تھراپی افیکٹو ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ایک بالکل برانڈ نیو لینڈ کروزر شو روم سے میں نکال کے آپ کو دے دوں اور اگر آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو آپ خاک چلائیں گے اس کو. گاڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو آپ کی سکلز میں اور آپ کی ایٹیٹیوڈ میں ہے. تو لہٰذا اس چیز پر میں بار بار ایمفیسائز کرتا ہوں کہ سائیکو تھراپسٹ بھی بیچارے انسان ہیں، ضعیف ہیں، خارجی حوادث کا شکار ہوتے ہیں بیچارے. ان کی اپنی بھی تو ذہنی نفسیاتی صحت داؤ پر لگی ہوتی ہے ہر وقت اس معاشرے میں. لیکن اس قابل ہونا چاہیے سائیکو تھراپسٹ کو، اسپیشلی سکون تھراپسٹ کو، کہ وہ کم از کم سیشن کے وقت اپنی نالج کو، اپنے وزڈم کو اپنی پرسنالٹی سے، اپنے بیہیویئر سے اور اپنے کریکٹر سے ایگزیکیوٹ کریں، ایگزیبٹ کریں، ریفلیکٹ کریں. آپ کی دانش کی شعائیں آپ کی شخصیت سے نکل کر جب تک آپ کے کلائنٹ پر نہیں پڑیں گی تب تک سائیکو تھراپی افیکٹو نہیں ہوگی. جینوئننیس مین ایجنٹ آف چینج ہے. جینوئننیس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. شکریہ.